اہل قرآن، اور دو ہی چیزیں ہمارے پاس، قرآن و حدیث، تیسری تو کوئی سورس نہیں ہے۔ جب دو چیزیں ہیں تو دو میں عظیم چیز کون سی ہے؟ قرآن یا حدیث؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کلام ہے، اللہ کی صفت ہے قرآن۔ آخری بات پھر میں خدا حافظ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اہل قرآن اپنے آپ کو کہنے والا مسلمان نہیں ہے، اللہ اللہ، اور وہ قرآن کی جو حدیث سے بلند ہے، حدیث رسول کی بات ہے، قرآن اللہ کی بات ہے، اللہ رسول سے افضل ہے، اللہ کلام رسول کلام سے افضل ہے، تو اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے مسلمان نہیں ہے۔ قرآن عظیم، سمجھ رہے نا؟ اپنے آپ کو اہل قرآن کہا اور قرآن حدیث سے افضل ہے، اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ تو جب اہل قرآن مسلمان نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو جب اہل قرآن مسلمان نہیں ہے تو حدیث تو بات کی چیز ہے قرآن سے، کیا کہنے، ہوشیار رہیے ان لوگوں سے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، ان لوگوں سے ہوشیار رہیے، یہ لوگ ایمان چرا لیں گے آپ کا، آپ کے دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، صحیح ہے، رسول کی محبت آپ کے دلوں سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، رسول کی عظمت آپ کے دلوں سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، اور گمراہی کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ نبی کی عزت مت کرو۔ سب سے بنیادی اصول گمراہی کا یہی ہے، کیونکہ کائنات کی پہلی گمراہی اسی وجہ سے تھی، جب شیطان سے کہا گیا آدم کو سجدہ کرو، تعظیم کرو، اس نے تعظیم سے انکار کر دیا، ایک نبی کی تعظیم سے انکار کیا، گناہگار ہو گیا، کافر ہو گیا، نکالا گیا، دھتکار دیا گیا۔ تو گمراہی پھیلانے کا شیطان نے سب سے عظیم نسخہ جو نکالا ہے وہ یہی ہے کہ نبی کی توہین، کیونکہ جب شیطان خود گمراہ ہو گیا نبی کی توہین کر کے، تو انسان بیچارے بھولے والے انسان کیسے بچ جائیں گے؟ نبی کی توہین کر کے گمراہی ہو جائیں گے نا۔ آخر میں ایک بات، صرف ایک بات، کہ ساری دنیا کو تو شیطان بہکاتا ہے، شیطان کو کس نے بہکایا؟ دیکھو، ساری دنیا کو کون بہکاتا ہے؟ اور شیطان کو کس نے بہکایا؟ یاد رکھیے، شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا۔ پتہ چلا کہ نفس شیطان سے بڑی دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ نفس جو ہے انسان کا، یہ شیطان سے زیادہ گمراہ کر دیتا ہے انسان کو، کیونکہ ساری دنیا کو شیطان بہکاتا ہے، شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا۔ اس کے نفس نے اس سے کہا کہ ارے تم تو آگ سے بنے ہوئے ہو، تم کیوں ایک مٹی کے پتلے کو سجدہ کرو گے؟ تو نفس، وہ نفس شیطان کو بہکا دے، انسان اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے صدقہ و طفیل میں آپ کو کتنی بڑی عظیم نعمت دے دی، اتنی عظیم نعمت دے دی کہ وہ نفس جس نے شیطان کو بہکا دیا، اگر مسلمان ہو تم چاہو تو وہی نفس تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تمہیں دی اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ بے شک، اگر تم چاہو تو اپنے نفس کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ میں تبدیل کر سکتے ہو۔ کیا بات ہے، اپنے نفس کو نفس امارہ نہ ہونے دو، نفس مطمئنہ بنا لو، تو وہی نفس تمہیں جنت کی طرف لے کر چلا جائے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن بول رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن جان، نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹ اپنے رب کی جانب، اور راضی برضا ہو کر لوٹ، اور میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مسلمانوں، اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت کو مضبوطی سے قائم و دائم رکھے،
ہمارا ہر قدم رسول کی پیروی میں اٹھے، آمین آمین ہمارا ہر بول، ہر زبان ہماری ہلے تو رسول کی ثنا میں ہلے، رسول کی تعریف کرے، آمین۔ اور ہم جب تک زندہ رہیں رسول کے دامن سے وابستہ رہیں، اور جب ہماری روح نکلے تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔